طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم کا سیکھنا بقدر ضرورت یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کہتے ہیں ہر بالغ یا بالغہ مرد اور عورت کو جس کا علم ہو، جس کا جاننا ہو، وہ علم فرض عین ہوتا ہے۔ فرض عین کہتے ہیں کہ ہر ایک پر اس کا حکم لاگو ہوتا ہو۔ اور ایک دوسرا لفظ ہے فرض کفایہ۔ کفایہ کہتے ہیں کافی ہو جانے کو، 4-5 آدمی، ایک آدمی بھی اگر کر لیا سب کی طرف سے وہ کافی ہو گیا، ہر آدمی کو اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرض عین کہتے ہیں ہر آدمی پر، بالغ بالغہ تب سے لے کر مرنے تک، ہر مرد عورت سب کے لیے ضروری ہو، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ دو جملہ، فرض عین اور فرض کفایہ۔ کفایہ کہتے ہیں 2-4 آدمی، ایک آدمی بھی کر لیا سب کی طرف سے ہو گیا۔ فرض عین کہتے ہیں 1-2 آدمی کرنے سے سب کی طرف سے نہیں ہوگا، سب کو اپنا اپنا کرنا پڑے گا، ہر آدمی اپنا کام کرے گا، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ علم کا سیکھنا بقدر ضرورت، جتنی ضروری علوم ہیں، حرام، حلال، پاک، ناپاک، جائز، ناجائز، مباح، یہ سب کیا کیا ہیں جو ضروری علوم ہیں، ان کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، لہٰذا یہ فرض عین ہوا۔ لیکن مکمل دینی علوم حاصل کرنا، قرآن کی تفسیر، حدیث کی توضیح، تشریح، علم فقہ، یہ جو دیگر علوم ہے، تمام علوم کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین ہے کہ جتنا ضروری ہے کہ آدمی جان سکے کہ نماز میں یہ فرض ہے، نماز میں رکوع کرنا ہے، نماز میں سجدہ فرض ہے لہٰذا سجدہ کروں گا، نماز میں قرات فرض ہے لہٰذا قرآن پڑھوں گا۔ تو یہ جو ضروری ہیں جتنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ لہٰذا قبر میں جو 3 سوال مشہور سوال ہیں وہ تو قبر کے لیے ہیں، اس کے علاوہ جو حشر کے میدان میں مرنے کے بعد، قیامت کے بعد حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ابھی جنت اور جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے، لیکن ہاں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اگر اچھا کام اور اچھے اعمال کیا ہوگا، اور دنیا میں اگر برے اعمال، برے کام کیا ہوگا تو قبر کو جہنم کا ایک گڈھا بنا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی جنت اور جہنم میں کوئی گئے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی مر گیا تو ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا گیا، ابھی جنت اور جہنم میں جانے کا نہیں ہے، ابھی قبر میں ہی رہنے کا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، ابھی وہیں رہے گا۔ کوئی آدمی مر گیا، ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ ابھی اچھا تھا تو جنت میں پہنچ گیا، جنت میں گھومتا رہے گا، محل ہے اس کے لیے، کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، نہیں، ابھی وہ قبر میں ہی ہے۔ لیکن ہاں جنت میں جو آرام دہ چیزیں ہیں، جنت میں جو اچھے، دنیا میں اچھا کام کر کے مرا تھا تو جنت میں جو جانے کا قبر میں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ قبر میں ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے گا، ہاں قبر میں رہے گا لیکن جنت میں جو مزہ ہے وہ قبر میں بھی پاتا رہے گا۔ اگر برے اعمال کر کے مرا تھا تو اسی قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، قبر میں سانپ اس کو ڈستے رہیں گے، آگ میں اس کو ڈالا جاتا رہے گا، فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہوں گے، ایک طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لیکن جنت اور جہنم میں ابھی جانا نہیں ہے، جنت اور جہنم میں جائیں گے
حساب اور کتاب ہونے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، وہ حشر کے میدان قیامت کے بعد ہوگا. قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اس کے بعد جا کر حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، سب کے سب وہاں جا کر جمع ہوں گے. پھر اس کے بعد اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. پھر آدمی جو ہے اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط کو پار کرے گا. اگر اعمال بد ہوں گے، برے ہوں گے، پل صراط میں کٹ کر نیچے گرے گا. پل صراط کہتے ہیں پل ہے سیدھا، ایک سیدھا سا پل ہوتا ہے. اس پل کے نیچے جہنم ہوگا اور اس پل کے دوسری طرف جنت ہوگی. اب جو برے اعمال، خراب کام، برے کام کر کے دنیا سے مرا ہوگا، وہ اس پل کو پار نہیں کر پائے گا. جیسے ہی پل کے اوپر چڑھے گا، اور اتنا باریک پل ہوگا کہ جب وہ گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، تو جیسے ہی پل کے اوپر چڑھے گا بس گرے گا سیدھا نیچے جہنم میں. اور اگر اچھے اعمال کیا ہوگا، پل کے اوپر آرام سے چلتے چلتے 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت، طاقت پیدا کر دیں گے. تو جنت اور جہنم کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ حق ہے. اس کا انکار کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہے گا جنت کچھ ہے نہیں، جنت کو میں مانوں گا نہیں، جنت تو بس سننے میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جنت کچھ میں مانوں گا نہیں، جنت کیا ہے نہیں ہے ہم لوگ تو دیکھے نہیں ہے، کیوں مانیں گے. ایمان چلا جائے گا اس آدمی کا، کافر ہو جائے گا وہ. جنت اور جہنم برحق ہیں، لیکن مرنے کے فوراً بعد آدمی جنت اور جہنم میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد آدمی جنت میں جائے گا. جو ایک بار جنت کے اندر داخل ہو گیا، اب کبھی بھی جنت سے دوبارہ آئے گا نہیں، لوٹ کے آنے کا چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم ہے. وہ زندگی پھر ایسی چلے گی کہ وہ ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اور وہاں پر موت تک نہیں آئے گی. لہٰذا جو جنت میں گیا، لیکن ہاں جو جہنم میں جائے گا، اگر ایمان کو بچا کر لے کر گیا ہوگا، آدمی گنہگار تھا، بدکار تھا، کسی کو گالی دیتا تھا، پڑوسیوں کو ستایا کرتا تھا، زبان اس کی درست نہیں تھی، یا کوئی ماں باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، لیکن ہاں گنہگار ہونے کی وجہ سے جہنم میں گیا، لیکن جہنم میں اس کو سزا ملے گی، اس کو تکلیفیں دی جائیں گی، مارا جائے گا، فرشتے اس کو پیٹیں گے، ماریں گے. اب مار کھانے سے گناہ معاف ہوتا ہے، ایک اصول ہے یہ. جب آدمی کو تکلیف ہوگی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی راستہ چل رہا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی اور اس کو تکلیف محسوس ہوئی، فوراً اس کا کچھ گناہ معاف ہو گیا. جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، انسان کو جب بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. لہٰذا جو گنہگار آدمی تھا، بدکار آدمی تھا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی، مار کھائے گا، وہاں پٹائی ہوگی، سانپ ڈسیں گے، مار پیٹ ہوگا. اب اس کا گناہ آہستہ آہستہ گھٹتا رہے گا، گناہ اس کا کمتا رہے گا، کمتے جب اب اس کا نیکی سے زیادہ گناہ تھا، کمتے نیکی سے کم گناہ ہو جائے گا. اب وہ آدمی پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ہاں یہ اس وقت ہے جب وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے کر گیا ہوگا. اگر ایمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، ایمان آج کے ٹائم میں ایمان اللہ کو ایک جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یہ ماننا، اس کو کہتے ہیں نبی پر ایمان لانا. اللہ کو ایک جاننا اور نبی پر ایمان لانا آج کے ٹائم میں ایمان والا کہتے ہیں. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور اللہ کو ماننے والا وہ مومن کہلاتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، اس وقت کے جو مومن تھے. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے جتنے بھی مومن ہیں، مومن چاہے اس مذہب کے ہوں، اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد تمام کے تمام مذاہب ملتوی ہو گئے،
تمام پچھلے مذاہب، کوئی کہے گا کہ میں ابھی بھی حضرت عیسیٰ کا ان کی پیروی کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، لہٰذا میں بھی مومن ہوں، نہیں ہو سکتا۔ مومن آج کے وقت میں ہمارے نبی کے نبوت کے ظاہر ہونے کے بعد تمام کے تمام پچھلے احکامات سب مختل ہو گئے، سب کے سب وہیں پر بند کر دیے گئے۔ اب شریعت چلے گی تو شریعت محمدی چلے گی۔ لہٰذا آج اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں شریعت محمدی کو تو نہیں مانوں گا، لیکن ہاں اللہ کو ایک مانوں گا اور حضرت عیسیٰ یا موسیٰ کو نبی مانوں گا، لہٰذا وہ کہے گا میں مومن ہوں، نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب میں ابھی جو یہ کہہ رہا تھا، مومن جب ایمان کو بچا کر لے کر گیا ہوگا تب وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گا۔ تو مومن سے مراد صرف آج کے ٹائم کا مومن نہیں، پہلے بھی مومن ہوتے تھے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بھی مومن تھے، اس وقت بھی کافر تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی مومن تھے اور کافر تھے۔ تو جتنے مومن ہوں گے گناہ کی سزا ملنے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن ہاں اگر ایمان نہ ہوا ہو، بے ایمان مرے ہوں، مرتد ہو کر مرے ہوں، ایمان سے ہاتھ دھو کر مرے ہوں، ہاتھ میں ایمان نہ ہو، دل میں ایمان نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے چاہے وہ جتنے اچھے اعمال کر لیں، چاہے ان کو جو ہے جہنم میں جتنا عذاب دے دیا جائے، جتنی مار پیٹ ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا چانس نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اور جہنم سے نکالنے کے لیے جب سزا ملے گی اس وقت ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار ہے مومن ہونا، ایماندار ہونا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر کم سے کم لے کر جائیں۔ جب دنیا سے گزریں، اعمال جیسے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کو کم سے کم بچا کر لے کر جائیں تاکہ ہم جنت میں کبھی نہ کبھی داخل ہو سکیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ جنت اور جہنم میں جانے کا تصور ابھی نہیں ہے، نہیں جائیں گے، لیکن ہاں اگر اچھا کام کیا تھا تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی ہوا آنے لگے گی، جنت کے مزے لینے لگے گا، لیکن جنت میں ابھی جائے گا نہیں۔ جنت میں قیامت کے بعد حق آئے گا، اس سے پہلے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ قیامت کا منظر بھی، قیامت بھی بالکل اقرب ہے، قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ لہٰذا قیامت وہ جو منظر ہوگا اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ قیامت کے ہولناک مناظر جو عجیب و غریب کبھی انسان سوچا بھی نہیں ہوگا، انسان کے تصور میں نہیں ہوگا، ایسے ایسے منظر اس کے سامنے آنے لگیں گے قیامت سے پہلے۔ جیسے قیامت سے پہلے سورج کا الٹا نکلنا، یعنی جب سورج نکل کے آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت سورج یعنی الٹا نکلے گا، جدھر سے ڈوبا ہوگا ادھر سے نکلے گا، الٹی طرف سے سورج نکلے گا۔ یہ صبح دیکھیں گے جب سورج نکلنے لگتا ہے، یہ چڑیا، یہ سب جو چڑیے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے چہچہانے لگتے ہیں، آرام سے خوشی کے مارے چلانے لگتے ہیں۔ یہ خوشی ہے، خوشی کے مارے چلانے لگتے ہیں، کسی کا توبہ اب قبول نہیں ہوگا۔ اب جب یہ چڑیے جو ہیں چہچہانے لگتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پہ آنے والی ہے۔ اس وقت جب قیامت آئے گی اس وقت پوری دنیا میں سب سے لہٰذا جب سورج اپنی جگہ سے روزانہ نکلنے لگتا ہے، چڑیا خوشی کے مارے چہچہانے لگتی ہیں کہ چلو ہم لوگ اس بدترین مخلوق میں شامل نہیں ہوئے، لہٰذا جو ہے پھر سورج اپنی صحیح جگہ سے نکلا ہے اور قیامت ابھی قریب ہے، لیکن قیامت ابھی آئی نہیں ہے اور عجیب و غریب مناظر ہوں گے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا قیامت کے میدان میں کئی سوالات ہوں گے۔ قیامت کے موقع پہ جو حشر کے میدان میں قیامت کے بعد کئی سوالات ہوں گے۔ اصل بات سے کہاں بھٹک گیا آدمی۔ اصل موضوع تھا علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے ضرورت کے بقدر۔ اب جو حشر کے میدان میں سوال جواب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے فلاں پڑوسی کو تکلیف کیوں پہنچائی، آپ کے گھر کی نالیاں آپ نے راستے میں کیوں چھوڑ دی۔ ہوتا ہے بہت سارے آدمی
سوچتے ہیں کہ کیا ہے راستے میں، بس چھوڑ دو، راستے میں آدمی جاتے رہیں گے، اسی میں پانی کے اوپر جو ہے گاڑی چلا کے جاتے رہیں گے، کپڑا خراب ہوتا رہے گا، لوگ جب چل کے جائیں گے راستے میں وہاں پر گھر کی نالی چھوڑ دیے ہوں گے، پانی گندی پانی جو ہے گھر کا گندا پانی اسی راستے سے جاتا ہوگا، لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقت ہوتی رہے گی۔ اب یہ سوچتے ہوں گے چلو چھوڑ دیے ہیں، کس کا کیا فرق پڑتا ہے، کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ ہاں بھائی پوچھنے والا ہے، ابھی نہیں پوچھنے والا ہے۔ ابھی اگر تم بڑے ہو، پیسے والے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس جو ہے قوت ہے، ابھی کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، لیکن ہاں پوچھیاری ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، الگ چیز ہے۔ قیامت کے دن پوچھیاری ہوگی کہ آپ نے فلاں آدمی کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی، آپ نے راہگیر کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی، آپ نے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو بہت سے سوالات قیامت کے دن ہوں گے آپ سے، انہی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ جیسے آپ کو پوچھا جائے گا زکوٰۃ کے بارے میں، آپ سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن فلاں فرض کے بارے میں، حج کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ویسے ہی آپ کو یہ بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ کہیں گے کہ علم حاصل کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت میں کہ میں نے نبی بھیجا آپ کے پاس، اور نبی آپ کو بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر ایک پر ضروری علوم کا حاصل کرنا، دین کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے۔ نبی فرما کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس فرض کو انجام دیا یا نہیں دیا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ہاں مکمل طور پہ انجام نہ دیا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، دن و رات میں 24 گھنٹے میں آپ نے 2 4 5 گھنٹہ آ کر کہیں پر مکتب میں یا مدرسے میں یا کہیں پر کسی کے پاس آپ نے دین سیکھنے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہوں، آپ دین سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے آئے ہوں، علم سیکھنے کے لیے، جیسے آج کی مجلس ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف دین سیکھنا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ نہ یہاں پر آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، نہ یہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے کہ آئیے آپ کو پیسے دیے جائیں گے، کوئی مقصد نہیں۔ یہاں پر آنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے جڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہاں حاضر ہو رہے ہیں، کچھ دین سیکھنا ہے، کچھ شریعت کے بارے میں جاننا ہے، کچھ اسلام کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، سیکھنا ہے، بس یہی سیکھنے کے لیے آج ہم حاضر ہو گئے۔ جب اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین حاصل کیا یا نہیں کیا، یہ جواب آپ دے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ دین کی مجلس ہوئی تھی، فلاں جگہ ایک موقع ملا تھا، فلاں جگہ مکتب ہے، فلاں جگہ ایک مدرسہ ہے، وہاں پر دین سیکھنے کے لیے یا اللہ میں جایا کرتا تھا یا میں جایا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا آنا پسند ہو، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ اگر کسی جہنمی کو کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے اور لے کر جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے، کون پوچھے گا؟ کسی کی ہمت ہے کہ اللہ سے پوچھ دے کہ یا اللہ یہ تو گنہگار آدمی تھا، یہ تو بہت گناہ کرتا تھا، دنیا میں بہت بدکار آدمی تھا، آپ اس کو جنت میں کیسے ڈال رہے ہیں؟ کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو اپنی قدرت کا مالک ہے، وہ تو خود مالک ہے، کون اس سے پوچھے گا؟ کون، کس کی ہمت اور جرات ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ نہ نبی میں ہے، نہ ولی میں ہے، نہ کتب میں ہے، نہ ابدال میں ہے، کسی میں ہمت اور جرات نہیں ہے کہ اللہ سے سوال پوچھے۔ اللہ تو سوال پوچھے گا، سوال تو اللہ پوچھے گا، اللہ سے کون سوال پوچھے گا؟ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ مکتب میں پڑھنا یا مدرسے سے ہمیں جڑ جانا یا دین کے غرض سے کہیں مل جانا اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک بہانے سے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے۔ پوری زندگی گناہ کرتے رہے، پوری زندگی گناہ میں ملوث تھے، لیکن اللہ کو آپ کا کوئی ایک ادا پسند آ گیا، کوئی ایک کام آپ نے زندگی میں ایسا کیا جو اللہ کو اچھا لگا، اور سارا کا سارا گناہ اللہ تعالیٰ بھول گیا کہ چلو جتنا گناہ کیا تھا لیکن ایک تو اچھا کام کر دیا، جا اسی ایک کے بدلے میں جنت میں ڈال دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جہنم سے جاتے جاتے جنت میں پہنچ جائیں،
کیا پتا ہے؟ تو اسی لیے کم سے کم دین کے جو ضروری علوم ہیں، دین کے ضروری مسائل، نماز میں کیا کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، فرائض، جیسے وضو میں فرائض ہوتے ہیں، اگر یہ فرائض چھوٹ گئے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. اگر وضو میں یہ فرائض ہیں، جاننا ہے کہ کتنے فرائض ہیں. فرائض کہتے ہیں ضروری کام، وضو میں یہ کام کریں گے تو ہمارا وضو ہو گیا. غسل میں کتنے فرائض ہیں، اگر نہیں جانیں گے، پتہ چلا کہ پوری زندگی غسل کرتے رہے اور ناپاک کے ناپاک رہے تو کیا پتہ ہے. تو نماز پڑھتے رہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز میں کیا کیا کرنا تھا، اور پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ ہم نمازی ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نماز کچھ بھی نہیں تھی، نماز آپ کی ہوتی نہیں تھی. تو اسی لیے جو ضروری علوم ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ عورتوں کے پاس خصوصاً سونا چاندی کا جو ہے ایک گٹھا رہتا ہے. عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس سونا چاندی کہاں رہتی؟ سونا کس کے پاس ہے نہ چاندی کس کے پاس ہے؟ اکثر یہ سونا چاندی سب عورتوں کے پاس ہے. تو زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ کتنے میں نکالنا ہے؟ دینا کس کو ہے؟ زکوٰۃ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب کے سب بہت ضروری چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اور انہی چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو مدارس سے جوڑا گیا ہے، آپ کو علماء سے جوڑا گیا ہے، تاکہ آپ زندگی گزارنے کے صحیح راہ اور صحیح راستے آپ جان سکیں. یہی آپ کو راستہ دکھانے والا ہے. یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ آپ کو راستہ دکھائے گا کہ یہ راستہ ایسا ہے، اس راستے میں آپ کو کامیابی ملے گی. صرف ایک ہی راستہ ہے جنت جانے کے لیے، ایک راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیریں کھینچی، ایک ٹیڑھا، ایک ادھر سے بانکا، ادھر سے بانکا، ایک راستہ سیدھا راستہ کھینچا. فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے صراط مستقیم، اسی راستے پہ چلو گے تو جنت میں پہنچو گے. اگر یہ جو صراط مستقیم، اللہ کے نبی راستہ زمین میں لکیر کھینچ رہے ہیں، لکیر کہتے ہیں لائن کھینچتے ہیں، زمین کے اوپر لائن کھینچ دیے صحابہ کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھینچ رہے ہیں، لکیر کھینچ رہے ہیں، لائن کھینچ رہے ہیں، اور ایک سیدھا ایک بانکا ٹیڑھا ادھر سے کھینچ دیے. اب اس کے بعد صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو سارا ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے، یہ سارا کا سارا راستہ جہنم والا ہے، یہ سب گمراہی والا راستہ ہے. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم پہ اگر آپ چلیں گے تو جنت میں جائیں گے. اس صراط مستقیم کو چھوڑیں گے تو کوئی راستہ، جتنا راستہ ملے گا سب راستہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، صرف ایک راستہ. اور اسی وجہ سے نماز میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں، چاہے سنت نماز ہو یا فرض نماز یا نفل نماز، دعا ہم ضرور کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ سے ضرور مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہدایت دے دیجئے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے. یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. لہٰذا اسی سیدھے راستے کو آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اسی راستے سے آپ کو جنت ملنے والی ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے آپ کو دینی علوم سکھائے جا رہے ہیں، تاکہ آپ دینی علوم حاصل کریں اور آگے چل کر پھر دوسروں کو بھی ضروری چیزیں سکھائیں. جب سیکھیں گے تبھی تو سکھائیں گے. دو ہی بات ہوتی ہے، دو راستہ ہے. ایک آدمی جب صحیح سے پڑھتا نہیں ہے کیا کرتا ہے؟ جب اس سے کوئی کچھ پوچھتا ہے جو بھی دل میں آیا بتا دیا. یاد رکھیے جتنا معلوم ہے، یقینی طور پہ معلوم ہے، صرف اتنا ہی بتائیے. اور جو معلوم نہیں ہے کسی اور سے پوچھیے، جانکاری حاصل کریے، علم حاصل کریے، ہرگز مت بتائیے. ہوتا ہے لوگ جب بتانے کے لیے کیا ہوتا ہے، جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی بول دیے. ارے کہاں سے سنے تھے؟ دادی کے پاس سے سنے تھے. کہاں سے سنے تھے؟ وہ پرنانی بولتی تھیں، یہ معاملہ تھا. ارے وہ کون تھی؟ مفتی تھیں، عالم تھیں، مولانا تھیں، یا کوئی کورس کی تھیں، دینی علم حاصل کی تھی؟ کچھ نہیں تھی، بولتی تھی. ارے ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ جب شریعت، قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس کا نام دین ہے، شریعت ہے، تو دادی کون ہے؟ ہاں دادی اگر علم دین حاصل کرتی تو بات کچھ اور تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے جب بھی آپ سیکھیں ضرور پہلے سیکھیں. جب تک آپ صحیح سے نہیں سیکھیں گے تب تک دوسروں کو سکھا نہیں پائیں گے. کہاں سے سکھائیں گے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی تو آپ دوسروں کو دیں گے.
جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کہاں سے لا کے دیں گے؟ ہے نہیں آپ کے پاس. تو ویسے ہی علم بھی ویسے ہی ہے. جب آپ علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، جب آپ کے اندر علم کا ایک ذرہ آئے گا، پھر آپ دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا، تب آپ دوسروں کو سکھائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں، وقت ہو گیا، یہ چند باتیں جو جاننے اور سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے، ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی مرد علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنا یاد رکھیے سب کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے فرض عین اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم القیامہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ علم نافع عطا کر دیجئے. یا اللہ وہ علم عطا کریے جو ہمیں نفع بخش ہو. یا اللہ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حلال رزق میسر کر دیجئے. یا اللہ حرام روزی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے. یا اللہ مریضوں کو شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا کر دیجئے. یا اللہ جو مرحوم مرحومہ گزر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائیے. یا اللہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرمائیے. یا اللہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کر دیجئے. یا اللہ بڑوں کی قدر اور چھوٹوں پہ رحم اور شفقت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ علم دین صحیح طریقے سے یا اللہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کر دیجیے. یا اللہ تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اس مدرسے کو قائم اور دائم فرما دیجیے. یا اللہ اس میں علم دین حاصل کرنے والے تمام کے تمام جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کے حوصلے کو بلند اور بالا فرما دیجیے. یا اللہ اس میں جو بھی جتنا پڑھ رہے ہیں پڑھانے والے ہیں یا اللہ تمام کے تمام کو غیبی مدد سے نواز دیجیے. یا اللہ ہم تمام پہ راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائیے. ہم تمام سے راضی ہو جائیے. ہماری دعاؤں کو احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.